بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بغداد گیا تاکہ قاری ابو بکر بن مجاہد کے پاس کچھ پڑھوں۔ ہم لوگ ایک جماعت ان کی خدمت میں حاضر تھی اور قرات ہو رہی تھی۔ اتنے میں ایک بڑے میاں ان کی مجلس میں آئے جن کے سر پر بہت ہی پرانا عمامہ تھا، ایک پرانا کرتا تھا، ایک پرانی سی چادر تھی۔ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنی جگہ بٹھایا اور ان سے ان کے گھر والوں کی، اہل و عیال کی خیریت پوچھی۔ ان بڑے میاں نے کہا، رات میرا ایک لڑکا پیدا ہوا، گھر والوں نے مجھ سے گھی اور شہد کی فرمائش کی۔ شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ان کا حال سن کر بہت ہی رنجیدہ ہوا اور اسی رنج و غم کی حالت میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتنا رنج کیوں ہے؟ علی بن عیسیٰ، وزیر کے پاس جا اور اس کو میری طرف سے سلام کہنا اور یہ علامت بتانا کہ تو ہر جمعہ کی رات اس وقت تک نہیں سوتا جب تک مجھ پر 1000 مرتبہ درود نہ پڑھ لے، اور اس جمعہ کی رات میں تو نے 760 مرتبہ پڑھا تھا کہ تیرے پاس بادشاہ کا آدمی بلانے آ گیا تو وہاں چلا گیا اور وہاں سے آنے کے بعد تو نے اس مقدار کو پورا کیا۔ یہ علامت بتانے کے بعد اس سے کہنا کہ اسے نومولود بچے کے لیے نومولود کے والد کو 100 دینار اشرفیاں دے دے تاکہ یہ اپنی ضروریات میں خرچ کر لے۔ قاری ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور ان بڑے میاں نومولود کے والد کو ساتھ لیا اور دونوں وزیر کے پاس پہنچے۔ قاری ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ نے وزیر سے کہا، ان بڑے میاں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ وزیر کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنی جگہ بٹھایا اور ان سے قصہ پوچھا۔ شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ نے سارا قصہ سنایا جس سے وزیر کو بہت ہی خوشی ہوئی اور اپنے غلام کو حکم کیا کہ ایک توڑا نکال کر لائے۔ توڑا یعنی تھیلی جس میں 10,000 کی مقدار ہوتی ہے، اس میں سے 100 دینار اس نومولود کے والد کو دیے۔ اس کے بعد 100 اور نکالے تاکہ شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کو دے۔ شیخ نے ان کے لینے سے انکار کیا۔ وزیر اعظم نے اصرار کیا کہ ان کو لے لیجئے، اس لیے کہ یہ اس بشارت کی وجہ سے ہے جو آپ نے مجھے اس واقعہ کے متعلق سنائی، اس لیے کہ یہ واقعہ یعنی 1000 درود والا ایک راز ہے جس کو میرے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر 100 دینار اور نکالے اور یہ کہا کہ یہ اس خوشخبری کا بدلہ کہ تم نے مجھے اس کی بشارت سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے درود پاک پڑھنے کی اطلاع ہے۔ اور پھر 100 اشرفیاں اور نکالی اور یہ کہا، اس مشقت کے بدلہ میں جو تم کو یہاں آنے میں ہوئی، اور اسی طرح 100 اشرفیاں نکالتے رہے یہاں تک کہ 1000 اشرفیاں نکالی، مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، ہم اس مقدار یعنی 100 دینار سے زائد نہیں لیں گے جن کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا۔ یا ربی صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا درود پاک پڑھنا بھی اسی طرح سنیں اور ہم پر بھی نظر کرم، نظر عنایت فرمائیں اور ہمیں محبت، ذوق، شوق سے درود پاک کی قدر و منزلت جان کر ادب و احترام سے پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔